सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज सोशल मीडिया पे मैं एक ख़तून का प्रोग्राम देख रहा था और वो बेचारी इतनी परेशान थी। वजह उसकी मैं बताता हूँ आपको। पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं वो ऐसे बना दिए गए हैं मजहबी हिसाब से कि लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। तौहीन मज़हब का केस डाल के 295 298 उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये खतून जो है इसका बेटा है 19 साल का और वो तौहीन मज़हब में इस वक्त पाकिस्तान की जेल में है। बेशुमार बच्चे हैं, मैं आज इसकी बात करता हूँ। इस औरत की तस्वीर भी ऊपर लगा देंगे। और जो इसने वहाँ पे बताया कि हुआ क्या, ये उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बाद में उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो नौजवान नस्ल है वो सोशल मीडिया के ज़रिए बड़ी तादाद में जो है वो ख़राब भी हो रही है और कम तादाद में जो है वो ठीक हो रही है, जो यंग है। अच्छा, अब इस औरत ने बताया कि इसके बेटे को एक लड़की ने मैसेज किया। जब लड़की ने मैसेज किया तो इसने ज़ाहिर है रिप्लाई किया, उसको वापस जो भी लिखा और इसी तरह फिर बातचीत शुरू हुई। फिर उसने कुछ गंदी तस्वीरें भेजी और इसी तरह फिर इनके तल्लुकात जो है वो करीब आते गए। और उसके बाद उसने कुछ ऐसा मवाद भेजा और कहा कि मुझे वापस भेजो। यहाँ पे हुई तौहीन मज़हब। अच्छा, जब वापस गया तो फिर उसे कहा गया कि आपने ये की है तौहीन मज़हब, तो आप हमें इतने पैसे दें लाखों के हिसाब से। इसने कहा कि मैंने तो की नहीं तौहीन मज़हब। तो लड़की जो थी 19, वो भी 19 साल की बताई जा रही। उसने कहा नहीं, ये देख लो आपने जो पोस्ट भेजी है, अगर आप पे 295 सी लग गई या 298 तो आप जेल में चले जाओ। इसी बहस में पड़े हुए थे, पुलिस आ गई और पुलिस ने इसको पकड़ लिया कि मतलब बातचीत के अंदर ही कितने दिन ये बातचीत चली ये तो मुझे नहीं पता। एफआईआर काट दी गई और ये औरत जो है लाखों रुपए वकीलों को दे के, और वकील को केस लड़ने के लिए तैयार नहीं। तौहीन मज़हब का केस जिस वकील के पास भी जाता है वो कहता है जी मुझे तो अपनी फिक्र पड़ गई। जिस जज के पास जाता है वो जज फैसला करने से कासिर है। और ये बेचारी दर बदर फिर रही है। कभी किसी सोशल मीडिया के ज़रिए मैसेज देती है कि कोई मेरी मदद करे, कभी ये किसी टीवी स्टेशन पे जाती है, कभी किसी प्रेस क्लब जाती है। क्योंकि पुलिस ने जो है 295 का पर्चा ठोक दिया, उसके बाद आपको भी पता है कि ज़मानत वगैरह इतनी आसानी से नहीं होती। और ये जो वहाँ पे सारा सिलसिला चल रहा है वो इतना ख़तरनाक है। अब 19 साल का बच्चा था, ज़िंदगी बर्बाद। ज़ाहिर पढ़ लिख रहा होगा वो, उससे भी गया। क्या क्या उसके ख्वाब थे वो भी चकनाचूर हो गए। गलती सिर्फ एक कि ये अब मामूल बन चुका है कि लड़कियां लड़के जो है सोशल मीडिया पे दोस्ती करते, सिर्फ दोस्ती नहीं करते, काफ़ी हद तक आगे निकल जाते और एक दूसरे को तस्वीरें शेयर करते हैं। फिर आपने देखा ये टिकटॉक पे लोग तस्वीरें लगा के उनकी, उसके बाद वो नीचे गंदी आवाज़ें भर देते हैं और बदनाम भी करते हैं। और इस तरह की लड़कियां जब एक दफ़ा अपनी तस्वीरें किसी को भिजवा देती हैं तो वैसे ही ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारे माशरे में ये हमने सोचा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है कि कोई गलती किसी को माफ़ भी करनी, और कोई छोटी सी भी चीज़ सामने आ जाए तो वहाँ पे गैरत जाग जाती है। ये है आजकल का सबसे बड़ा मसला। मगर हम फिर उधर ही आते हैं जो असल टॉपिक है। अब ये लड़का कितनी देर तक जेल में रहेगा उसकी माँ को भी नहीं पता, वकील को भी नहीं पता, जज को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। जिसने केस किया वो लड़की बताई जा रही है
اس کے پیچھے کون سی مافیا کام کر رہی، وہ اکیلی نہیں ہوگی، اس کے پیچھے ظاہر ہے اور بھی لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوں گے اور اسے استعمال کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہ پورا گینگ ہو، اور ہو سکتا ہے اس لڑکی کو بھی پہلے انہوں نے استعمال کیا ہو، اسی طرح بلیک میل کر کے۔ جو گینگ ہوتا ہے وہ یہ بھی کرتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے اس طرح کے ینگ لڑکیوں کو قابو کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ توہین مذہب لگے گی، انہیں استعمال بھی کرتے ہیں، اور انہی کے ذریعے پہ یہ مافیا جو ہے آگے کام ڈلواتی، خود پیچھے رہتا ہے یہ گینگ۔ اور پاکستان میں بڑی تعداد میں اس وقت لڑکے اور لڑکیاں ینگ جو ہیں، اچھا 19 سال کا لڑکا اگر اسے مذہب کے بارے میں پوچھے تو مجھے 100% امید ہے کہ اس کو اسلام کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا، نہ اس کو کوئی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا، مگر وہ ان کے گیڑے میں آ گیا، اور اب پوری فیملی اس کی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ پھر بلیک میل کرتے ہیں فیملی کو بھی، مختلف طریقوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو کسی طرح ان سے کھینچ لیں ہم، اب کوئی کمزور مل گیا تو پھر اسے کہتے ہیں مٹی ڈالو پڑا رہے، جیل میں دیکھی جائے گی۔ اس طرح کروڑوں روپے، اربوں روپے یہاں پہ مافیا جو ہے وہ بنا رہی ہے مذہب کے نام۔ یہ جو قوانین مذہب کے بنائے تھے اس کے اب رزلٹ نکل رہے ہیں جو اچھے طریقے سے بنائے تو احمدیوں کے لیے تھے، مگر رگڑا صاحب کو پھر رہا ہے اس کو، اور ان لوگوں کو بھی پھر رہا ہے جن کو مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو پھر رہا ہے تو انہیں مذہب میں جن کا مذہب سے لینا دینا کچھ نہیں، اور زیادہ یہ امیر گھروں کے لوگوں کو قابو کرتے ہیں جہاں سے کوئی پیسے پوسے ملنے ہیں۔ غریب کے پاس تو آپ کو پتا نہ پیسے ہوتے ہیں نہ ادھر کوئی جاتا ہے، مگر یہ عورت جو ہے اس سے اتنی بڑی رقم مانگی گئی کہ یہ دے نہیں پا رہے، اور پھر یہ جو آپ نے دیکھا وہاں وکلا ہے، اگر کوئی پہلے کیس تو نہیں لڑتے، اگر کوئی لے لے تو وہ بھی لاکھوں روپے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی کہ اتنے پیسے دے تو پھر میں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سوچتا ہوں، کرنا اس نے بھی کچھ نہیں۔ مگر گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے قوانین کو ختم کرے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے، کسی دنیا کے ملک میں اس طرح کے قوانین نہیں، تو پاکستان میں زیادہ ہی وہاں پہ ہم نے مذہب کے نام پہ لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا، کوئی مذہب یہ اجازت بھی نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کے کام کرو، کیونکہ لوگ جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، جھوٹے کیس ڈال رہے ہیں، جھوٹی FIR ڈال رہے ہیں، یہ اتنی بڑی مافیا ہے، اور اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، آپ کے وہ سرکار بھی لوگ شامل ہیں جن کے کنٹرول میں پاکستان ہے، ان میں وکلاء بھی شامل ہیں، ان میں جج بھی شامل ہیں، ان میں علماء بھی شامل ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک مافیا ہے جو مذہب کے نام پہ لوگوں کو جیلوں میں بھجوا رہی۔ اس عورت کی میں بات سن رہا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن ہم تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں اور توجہ دلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو پاکستان میں سسٹم چلا ہوا ہے توہین مذہب کا، میرے سے پوچھو تو میں تو کہتا ہوں ویسے ہی پاکستان کی جیل ہے، وہاں پہ تو ویسے ہی کوئی مصیبت گلے پڑ جائے تو آپ کی جان نہیں چھوڑتی، اوپر سے مذہب کی توہین، گستاخ رسول معمول بن چکا ہے۔ ہمارے علماء جو ہیں ان کے اوپر بھی یہ طارق جمیل پچھلے دنوں رگڑے میں آیا ہوا تھا، مگر کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم۔ رجب بٹ پاکستان چھوڑ کے آ گیا، تو آج کل انگلینڈ ہے، کچھ اس کی ویڈیوز میں نے بھی دیکھی، اور یہاں پہ آپ سمجھتے کوئی پاکستان جیسی زندگی ہے؟ یہاں کی زندگی اور پاکستان کی زندگی میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا۔ تو جناب یہ مختصر میں بتا دوں کہ جب تک ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں یہ ایسے تمام قوانین ختم نہیں کریں گے، پاکستان میں نہ امن آ سکتا ہے، نہ سکون آ سکتا ہے، نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، اور جب وہ مذہب کے نام پہ آپ ان کے اوپر کیس ڈالتے تو انہیں مذہب سے ویسے ہی نفرت ہو جاتی، اور جیلوں میں جو حالات ہے ہمارے آپ کو بھی پتہ ہے، جو وہاں پہ سلوک کیا جاتا ہے، جس طرح کی زندگی ہے، وہ جو لوگ جیل میں رہے ہیں ان کو بھی پتہ، جو نہیں رہے ان کو بھی پتہ۔ ناظرین، جب تک ایسے تمام قوانین پاکستان سے ختم نہیں کیے جائیں گے، نہ ہمارا آئین چلے گا، نہ ملک چلے گا، نہ سسٹم چلے گا،
لیکن یہ مافیا جو ہے اس کی موجیں ہوتی رہیں۔ میں اپنے تمام ان لوگوں کو یہ اپیل کروں گا، چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، کہ اگر آج یہ بچے اور بچیاں محفوظ ہیں تو کل آپ بھی محفوظ نہیں وہاں۔ آپ کے لیے بھی دیکھ لیجئے گا کسی نہ کسی دن رگڑے میں آئیں گے اور مصیبت پڑ جائے گی۔ جیسے تو میری ایک ملاقات یہاں پہ ہوئی تھی شیخ رشید کے کسی عزیز سے، اور میں نے اسے پوچھا شیخ صاحب پہ وہ کیس کون سا ڈلا تھا؟ کہتا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، اتنا خوف تھا۔ وہ کہتا میں اس کے وہ توہین مذہب کو ہی پڑھا تھا، آپ کو پتا اس کے اوپر بھی خود بھی پڑھا تھا۔ وہ کہتا جی میں تو بہت ڈرتا ہوں ان چیزوں سے۔ تو یہ جناب مختصر سا میسج آپ کو دے دیا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔